السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج جلسہ تھا جیلم میں عمران خان صاحب کا بڑا، اور اس میں انہوں نے جو میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس کو بڑا لتاڑا اور کہا کہ لفافو تم جو مرضی کر لو، عمران خان نہ سیلاب زدگان کی مدد چھوڑے گا اور نہ حقیقی آزادی کی جو کوشش ہے اس سے پیچھے ہٹے گا۔ اور کیا کچھ کہا وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک بحث چل رہی ہے یہاں پر میڈیا میں کہ عمران خان کو جلسے کرنے چاہیے یا نہیں، کیا کرنا چاہیے، حکومت کس چیز کو بنیاد بنا کے عمران خان پر تنقید کر رہی ہے، لوگ حکومت پر کیوں ہنس رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر دوسری بات جو عمران خان نے کہی کہ 10 سپٹمبر کے بعد صورتحال میں جو تبدیلی آئے گی اور شاید یہ جو جلسوں کا سلسلہ ہے یہ ختم ہوگا اور بلایا جائے گا، کال دی جائے گی لوگوں کو۔ ایک اور جو بڑی اہم بات میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو پاکستان میں موسم کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں یہ غیر متوقع نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ڈی جی میٹ ہیں، جو پاکستان میں محکمہ موسمیات کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے مئی میں ایک سرکولر دیا تھا جو وزیر اعظم ہاؤس اور دوسرے تمام اداروں کو بتا دیا گیا تھا غیر معمولی بارشیں ہوں گی مئی کے مہینے میں، تو اس کا بندوبست اس صورتحال سے نبٹنے کا وہ حکومت کا کرنا تھا۔ حکومت نے وہ نہیں کیا، اور یہی وہ نقطہ ہے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ہر جلسے میں جا کر کہ کیونکہ یہ جو اس وقت جو آفت ہے، وہ جو ایک بارش ہے، جو ایک سیلاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے، لیکن اگر پراپر پلاننگ ہوتی، اگر لوگ کمپیٹنٹ ہوتے، اگر حفاظتی پشتے جب بنائے گئے ان میں کرپشن سے مال نہ کھایا ہوتا، اگر اس ملک میں جو ڈیم نہیں بنائے گئے وہ بنا دیے گئے ہوتے، تو یہ جو پانی آج زحمت کا باعث ہے یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوتا، اور ہماری فصلوں کو، ہماری زمینوں کو یہ سیراب کرتا، اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ خاصی حد تک ختم ہوتے۔ لیکن سب سے پہلے جو میڈیا کا کردار ہے اور جو سچویشن ہے بڑی ایک عجیب، میں اس پر آپ سے میں بات کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں منڈے کو، اے آر وائی اور بول ان کے سپانسر ہوں گے۔ پاکستان میں پیمرا نے ان کی لائیو کوریج پر پابندی لگا رکھی ہے، یوٹیوب پر تو ان کی کوریج لائیو ہوتی ہے۔ آج بھی بول نے ان کا خطاب یوٹیوب پر اپنا جو ان کا چینل ہے اس میں لائیو دکھایا، لیکن جو ہمارا ٹی وی چینل ہے اس کو انہوں نے بند کروا دیا کیبل آپریٹرز پر ہر جگہ پورے پاکستان میں وداؤٹ اینی نوٹس۔ تو اب یہ جو ٹیلی تھون ہے جس میں وہ اوورسیز پاکستانی سے پیسہ اکٹھا کریں گے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی ہے انہوں نے ثانیہ نشتر کی سربراہی میں، جو کے پی کے اور خاص طور پر جو پنجاب میں جہاں پر تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ وہاں پر پیسہ یہ خرچ کیا جائے گا، لیکن پورے پاکستان میں سندھ کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ وہاں پر بھی پیسہ خرچ کیا جائے گا جہاں پہ ضرورت ہے۔ لیکن کیونکہ براہ راست پی ٹی آئی اس وقت کے پی کے اور پنجاب کی رسپانسبل ہے تو زیادہ پریورٹی وہ ہوگی۔ لیکن جو اس وقت اطلاعات ہیں میں آپ کو ایک تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ بچوں کی، بزرگوں کی، خواتین کی لاشیں جو ہیں وہ پانی میں تیر رہی ہیں اور کوئی ان کو اٹھانے والا نہیں ہے، اور حکومتیں صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور میڈیا جو ہے، مین سٹریم میڈیا پاکستان کا سارے چینل، بول، اے آر وائی کے علاوہ جو چینل ہیں، وہ اس وقت ایک کیمپین چلائی ہے حکومت نے کہ جی عمران خان سیاسی جلسے کر رہا ہے، یہ وہ وقت ہے کہ آپ مدد کریں، آ کے سیلاب زدگان کی ایک ہو کے مدد کریں، اس وقت سیاسی جلسے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے عمران خان کے جو جماعت ہے، عمران خان خود ان پر، شہباز گل، دوسرے، ان سب پر نہ صرف پرچے کیے، بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، عمران خان کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی، اور آج ایک عدالت سے باقاعدہ طور پر بنی گالہ کا سرچ وارنٹ حاصل کر لیا، اور کہہ یہ رہے ہیں عمران خان کو کہ آپ جلسے نہ کریں اور آپ مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ تو ایک بڑا سوال صحافی اٹھا رہے ہیں ان لفافوں سے، جن کو آج عمران خان نے کہا کہ لفافو تم سنبھل جاؤ، تمہارے کہنے سے میں باز نہیں آؤں گا۔ وہ یہ اٹھا رہے ہیں سوال کہ جس وقت عمران خان
کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا، ان پر پرچے درج کیے جا رہے تھے، شہباز گل پر تشدد کیا جا رہا تھا، جمیل فاروقی پر تشدد کیا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ نے یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو تو نہیں کہا کہ آپ سیاست نہ کریں اور یہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر سیلاب زدگان کی مدد کریں. لیکن ابھی جب پنجاب میں پرچے درج ہوئے ہیں، جب نون لیگ کے خلاف پرچے درج ہوئے ہیں، تو یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ جی آپ سیاست نہ کریں، آئیے اور مل کر ہم کام کرتے ہیں. اس پر آج عمران خان نے جیلم کے جلسے میں خوب لتاڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ لفافے جو ہیں، اور ایک خاص طور پر جو ایک میڈیا چینل ہے اور یہ جو سارے صحافی ہیں لوگوں کے سامنے یہ ایکسپوزڈ ہیں، ان کی کسی بھی جو پروپیگنڈا ہے یا جو یہ گفتگو ہے اس کی وجہ سے ہم اپنا جو مقصد ہے اس کو تبدیل نہیں کریں گے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کے سامنے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب نے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں ان کو واپس مارک کیا گیا لوئر کورٹ کو، ان کی جو فزیکل ریمانڈ کی جو درخواست، وہ جو حکومت کی درخواست تھی، اور پھر وہاں پر ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ان کا 2 روزہ ریمانڈ دیا، وہ سارا غیر قانونی تھا اور یہ ایک فلڈ گیٹ کھل جائے گا، یہ تو ایسے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کو کالعدم قرار دیا جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست آج دائر کر دی گئی ہے. دوسری جانب جناب عطر منولہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں یہاں پر، اور انہوں نے 5 ممبر بینچ بنا دیا ہے، اس کی وہ خود سربراہی کریں گے. جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواستیں ہیں، ان پر درخواستیں نہیں ہیں، جو حکومت نے جو عدالت نے جو نوٹس لیا ہے اس پر وہ اس کی سماعت کریں گے. اس کے علاوہ جو نون لیگ کے اکابرین کے خلاف جو درخواست گئی تھی کہ انہوں نے بھی اداروں کو برا بھلا کہا، ان کے خلاف پرچہ درج کیا جائے، اس پر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض لگا دیے تھے. وہ جو درخواست ہے اس کو بھی سماعت کے لیے منڈے والے دن چیف جسٹس عطر منولہ نے ہدایت کی ہے کہ وہ جو اعتراضات ہیں ان پر بھی سماعت کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ کیا جو رجسٹرار نے اعتراض لگائے ہیں وہ صحیح ہیں یا وہ غلط. لیکن جو سب سے اہم بات میں نے آپ سے کہی کہ اب یہ دیکھیں ان کی کتنی نااہلی ہے کہ صاحبزادہ محمد جو محکمہ موسمیات جو ڈی جی میٹ ہیں، انہوں نے جب یہ بتایا کہ ہم نے تمام جو متعلقہ لوگ تھے ان کو 3 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ایکسٹراڈنری بارشیں ہوں گی، تو کس نے بندوبست نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، جس طریقے سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، جس طریقے سے تباہی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس پر بات کرنا سیاست نہیں ہے، یہ جو نظام ہے اس کی میں تبدیلی کی بات کرتا ہوں اور یہ میں بات کرتا رہوں گا. ٹیمپو جو ہے سیاسی اس کو کم نہیں ہم نے ہونے دینا، کیونکہ واحد حل جو ہے وہ عام انتخابات ہیں. حقیقی آزادیاں تبھی آ سکتی ہیں جب ایک حقیقی نمائندہ حکومت ہو اور وہ کھل کر فیصلے کرے اور بات کرے. اور آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے آج یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ لکھا ہے وفاقی حکومت کو کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ سرپلس چاہیے، تو ہم نے یہ کے پی کے کی گورنمنٹ نے کہا کہ سرپلس اگر لینا ہے تو یہ اقدام آپ کو کرنے ہوں گے. تو 2 مہینے میں اقدامات تو دور کی بات، آپ نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. تو اب کے پی کے کی حکومت کہہ رہی ہے کہ سرپلس ہم کہاں سے دیں، اور کہا شہباز شریف کو عمران خان نے کہ تم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرا لو، یہ جو گوری چمڑی ہے اس کے آگے اتنا کیوں جھکتے ہو، اس سے کیوں ڈرتے ہو، اپنے دل میں ہمت پیدا کرو، اور اگر اس دل میں ہمت نہیں آتی تو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کراؤ، کوئی مضبوط دل لگواؤ اپنے اندر. اور ہم نے بھی جب کووڈ آیا تھا تو کہا تھا کہ ہم نہیں پیسے دے سکتے اور ریلیف لیا تھا، آپ بھی پاکستان کے لوگوں کو رگڑنے کی بجائے ان سے ریلیف لیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.